محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات عزیزان محترم، معزز سامعین گرامی، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ معروضات پیش کیے جا چکے ہیں، بیان کیے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ خود اس سورے کے چند نام ہیں، اس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کی شان نزول کیا ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد القربہ کے معنی اور قرب کے معنی بھی بیان کیے جا چکے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آج تیسرے مرحلے میں ہم پہنچے ہیں اور اسی آیت کو ہم نے اپنا عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں خلاق کائنات، مالک کون و مکان، مالک ارض و سما، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالن ہار، زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کا شامیانہ لگانے والا، سورج کی اور ستاروں کی قندیلوں کو روشن کرنے والا، سورج کو چمکانے والا، اپنی پاک اور پاکیزہ منزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت خدا اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ کن بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کا ٹکڑا آگے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کے بعد وَمَن یقترف حسنۃ، اگر کوئی شخص ایک حسنہ بھی کیا کرے، انجام دے، تو نزد لہ فیہا حسنا، پروردگار کیا کہتا ہے کہ میں اس میں کیا کرتا ہوں، اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایک نیکی انجام دیتا ہے تو پروردگار کئی نیکیاں جو ہیں کیا کرتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور میں نے دلیل بھی اس کی دلیل بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور باوقار ہے۔ یہ پیغمبر سے خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے
ان جو آئے ہوئے ان لوگوں سے کہہ دیجئے. اور دیکھیے پیغمبر جو ہے کبھی خود سے کلام نہیں کرتا. جب خدا کہتا ہے تب یہ پیغمبر کلام کرتا ہے. اور پیغمبر کبھی کسی چیز کو مانگتا بھی نہیں, کسی سے سوال بھی نہیں کرتا. جیسا کہ ہمارے علماء شیعہ اہل سنت سنی برادر جتنے بھی علماء اہل شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں, انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جبرائیل امین خدا کی طرف سے, پروردگار کی طرف سے زمین اور آسمانوں کی چابیاں اور آ کر انہیں تقدیم کرنا چاہا. اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین اور آسمان کی چابیاں ہیں, خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے. تو پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ بتائیے آخر میری انتہا آخرت ہے, کچھ ہے, میرا آخری انتہا ہے یا نہیں ہے؟ آیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں یا فنا ہو جاؤں گا؟ تو جبرائیل امین نے کہا نہیں, ایک دن موت کا مزہ آپ کو چکھنا ہے, آپ کو موت آئے گی. تو پیغمبر نے کہا کہ جب مجھے موت آئے گی تو میں چابیاں لے کر کیا کروں گا؟ یہ چابیاں لے کر میں کیا کروں گا؟ اچھا یہ پیغمبر, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس کو خدا دے رہا ہے تو بھی نہیں لے رہا ہے, اور جب سوال بھی کر رہا ہے پیغمبر تو خود سے سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کے کہنے پر سوال کر رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں, صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمارے اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو, ان سے دوستی رکھو. اور یہ بھی دیکھیے محبت کے بیان کرنے میں جو انداز پیغمبر نے یا خدا نے اختیار کیا ہے, تو خدا بند عالم نے اور کہیں جو بھی حکم دیا ہے وہ اختیار نہیں کیا, وہ لہجہ اختیار نہیں کیا ہے. جب اس نے اپنے خدا نے الوہیت اور پیغمبر کی رسالت بیان کرنا چاہا تو کیا کہا؟ آمنوا باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ ہم پر یعنی اللہ پر اور ہمارے رسول. اور جب نماز کا حکم دیا تو کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ, یعنی میرا حکم ہے کہ کیا کریں آپ؟ نماز پڑھیں. اور جب روزے کی بات آئی تو اس کے لیے بھی حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم, یعنی آپ پر روزہ جو کیا ہوا؟ فرض کر دیا گیا ہے, جس طریقے سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض اور واجب کر دیا گیا تھا. اس کے بعد یہی نہیں, جب زکوٰۃ کی بات آئی تو کیا کہا؟ واتوا الزکوٰۃ, ہمارا حکم ہے کہ زکوٰۃ نکالو تم. اور خمس کی بات آئی تو کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, یعنی جب آپ اپنی غنیمت سے فائدہ حاصل کریں, جب آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو تو آپ کیا کریں؟ اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے, رسول کے لیے اور اس کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے لیے اور مساکین کے لیے, ان سب کے لیے کیا کریں؟ آپ نکال دیں 5واں حصہ. اور جب حج کی بات آئی تو کیا کہا؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یعنی ان پر حج خدا نے واجب کیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. اس کے بعد جب جہاد کی بات آئی تو کہا جاہدوا فی سبیل اللہ, آپ جہاد کریں اللہ کی راہ میں. یعنی یہاں میرا کہنے کا مقصد ہے جتنے بھی ارکان ہیں خدا بند عالم نے حکم دیا ہے, یعنی آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا. اگر آپ جہاد کے قابل ہیں تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. آپ خمس دینے کے قابل ہیں تو آپ کو خمس نکالنا پڑے گا. نماز کا حکم ہے, نماز پڑھنا پڑے گی آپ کو, روزہ رکھنا پڑے گا, نہیں حکم ہے. لیکن جب اہل بیت کی محبت کی بات آئی
تو اس نے حکم نہیں دیا، اس نے حکم نہیں دیا کہ آپ اسلام میں اس وقت داخل ہو سکتے ہیں جب اہل بیت کی محبت اختیار کریں. اس نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آخر کیوں ایسا، اس میں بھی کہہ دیتا پروردگار کہ اگر آپ اسلام ہمارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں، پھر اسلام میں داخل ہوئیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی نرمی سے، بڑے نرم لہجے سے کہا کہ اہل بیت کی محبت اختیار کیجئے آپ لوگ. آخر کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک جملہ یہاں پہ ہے جو اکثر ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھیے نماز جو ہے زبردستی پڑھوائی جا سکتی ہے، روزہ زبردستی رکھوایا جا سکتا ہے، حج زبردستی کروایا جا سکتا ہے، خمس اور زکوٰۃ کا مال زبردستی وصول کیا جا سکتا ہے، جہاد میں زبردستی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی. محبت کبھی زبردستی نہیں کرائی جا سکتی. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ ہوا کہ دیکھیں تمام حکم تو زبردستی کرایا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں. کیوں؟ اس لیے محبت دلوں کا جھکنے کا نام ہے. دیکھو محبت دلوں کے جھکنے کا نام ہے، سر کے جھکنے کا نام نہیں ہے. سر کو زبردستی جو ہے جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل کو زبردستی نہیں جھکایا جا سکتا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. محبت جو دلوں کے جھکنے کا نام ہے، سر کے جھکنے کا نام نہیں ہے. اور یہی آیت جب نازل ہوئی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس کی شان میں زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے جو ہے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے. خود جو ہے زمخشری کہتا ہے کہ پیغمبر نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. پیغمبر نے کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا. یعنی اہل بیت کی محبت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے، اگر جو ہے اہل بیت کی محبت میں کوئی مر جائے تو تائب مرتا ہے، توبہ شدہ مرتا ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو مغفرت شدہ مرتا ہے. یہ بھی نہیں بلکہ کہا من مات علی حب آل محمد فتح لہو قبرہ بابان الی الجنہ. یعنی دو دروازے، جو مرتا ہے محبت اہل بیت لے کر تو قبر میں اس کے لیے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کی طرف. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی محبت اہل بیت میں مر جائے تو ملائکہ رحمہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور اس کے بعد یہی نہیں، اس کے برعکس بھی کہتے ہیں اگر کوئی بغض آل محمد میں مر جائے، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، کافر مرتا ہے. من مات علی بغض آل محمد لا یشم راحت الجنہ، جنت کی بو تک بھی وہ نہیں سونگھ سکتا. اور اس کے بعد قرطبی آگے بڑھ کے کہتا ہے، یہ سب بیان کرنے کے بعد قرطبی نے بیان کیا، کیا کہا؟ انہوں نے بیان کیا من مات علی بغض آل بیتی فلا نصیب لہو شفاعتی. پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص بغض آل محمد میں مر جائے تو اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے شفاعت ان کی جو ہے حاصل ہو تو سب سے پہلے اہل بیت کو راضی کرنا پڑے گا، اور اہل بیت کو راضی کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے اب یہ بھی نہیں کہ صرف اہل بیت ہی کی محبت میں جو ہے ہم مشغول رہیں اور کوئی کام بھی نہ کریں.
بھائی ہم اپنا بھی جو رجسٹر پر کرتے رہیں نا، ہم اپنا رجسٹر پر کرتے رہیں تاکہ اہل بیت کل شفاعت اگر کرانا چاہیں تو کرا سکیں. صرف محبت ہی تو کام نہیں آئے گی نا. کسی محبت ملنگی کرتے رہیں اس کے بعد جو ہے ہم سوچیں کہ ہم کامیاب ہو کے جنت مل جائے، بہت مشکل ہے. نہیں، خدا کی بھی اطاعت، نماز بھی ہونا چاہیے، روزہ بھی ہونا چاہیے، زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے، جہاد، اس کے ساتھ ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اس سے پہلے میں ایک مثال پیش کر دوں کہ دیکھیں، میں نے کہا شفاعت بھی ہمارے نبی اہل بیت ہماری کرا سکے، ہم بھی تو کچھ اپنا رجسٹر پور کیے رہے ہیں، اس لیے کہ کل اگر وہ شفاعت ہماری کرانا چاہیں تو شرمندہ نہ ہوں. دیکھیے ہم اسکول میں مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جب امتحان ہوتا ہے تو بھائی 10 سوال جتنے بھی سوال ہوتے ہیں، اگر طالب علم جو ہے 10 سوال کو حل کر دیتا ہے، اگر اس نے صحیح جواب نہیں بھی دیا، کچھ نہ کچھ لکھا اور پیپر کیا کیا اس نے حل کر دیا، تو جب استاد دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے لکھا تو صحیح ہے، قریب قریب مطلب پہنچا رہا ہے، یہ کہتا ہے نا مطلب پہنچا رہا ہے، تو نمبر دے دیتا ہے کہ بھائی نمبر دے دیجئے، نمبر دے دیجئے. استاد اس کو نمبر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کوڑا کاغذ ہی، خالی کاغذ جو ہے کیا کر دے، جمع کر دے، تو استاد کیا دے گا؟ استاد کیا دے گا اس کو؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے اعمال کے رجسٹر کو نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، تمام اعمال کے ذریعے سے پر کرتے رہیں، تاکہ روز محشر جب میرا مولا اہل بیت ہماری شفاعت کرانے آئے تو کہے پروردگار اس نے نماز پڑھی ہے لیکن جس طریقے سے تو چاہتا تھا اس طریقے سے نہیں، روزہ رکھا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکا جس طریقے سے تو چاہتا تھا، جہاد کیا ہے، حج کیا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکا جس طریقے سے تو چاہتا تھا، تاکہ شفاعت کرا سکیں. ورنہ ہمارے رجسٹر کو دیکھ کر جب دیکھیں خالی ہی ہے، ان کو خود ہی شرمندگی ہوگی تو وہ کیا شفاعت کرائیں گے پھر. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اور عبادت دونوں کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہیں. یعنی آپ کو اہل بیت کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہونی چاہیے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو عبادت آپ کے کام نہیں آئے گی، اور خالص عبادت ہوگی اور اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو وہ بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کی بھی مثال میں پیش کروں. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص بیمار ہو گیا، مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد جو ہے اس نے دوا لکھی اور یہ مریض جو ہے، یہاں دارو خانہ کہتے ہیں، اپنے یہاں میڈیکل کہتے ہیں، تو دارو خانے پہ گیا، میڈیکل پہ گیا، اسٹور پر، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے نسخہ دکھایا تو اس نے جو ہے دوا جو ڈاکٹر نے لکھی تھی اس کو لکھ کر اس نے جو ہے دیکھا اور اسے جو ہے دوا دے دی. اب وہ جو ہے دوا لے کر چلا، گھر پہنچا، اس کے بعد کھولا، ٹیسٹ کیا، دیکھا کیا ہے؟ میٹھی دوا ہے. جب اس نے ٹیسٹ کیا دیکھا میٹھی دوا ہے تو اس نے جو ہے اس نے بتایا بھی تھا، اسے جب دوا لکھی تھی تو اس نے کہا تھا دیکھو جو میں دوا تمہیں دے رہا ہوں تو اسے جو ہے دودھ سے استعمال کیجئے گا، بغیر دودھ کے اس کو استعمال نہ کیجئے گا، کیونکہ ہارڈ پاور ہے، پاور اس کا جو ہے ہارڈ ہے، لہٰذا جو ہے کیا کریے گا، اس کو دودھ سے استعمال کریے گا. یہ صاحب دوا لے کر آئے اور جب گھر پہنچے اس کو چیک کیا تو دیکھا میٹھی ہے، بغیر دودھ ہی کے استعمال کر لیے، بغیر دودھ ہی کے استعمال کر لیا. اچھا جب دودھ کے بغیر انہوں نے استعمال کیا، بجائے صحیح ہونے کے کہ مرض صحیح ہوتا ان کا، اور بڑھ گیا. جب مرض بڑھ گیا تو اب یہ بے قرار ہوئے، پھر دوبارہ جو ہے اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی دوا دے دی مجھے، ہمیں صحیح ہونا چاہیے تھا، اس کے برعکس ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے جو دوا دی، کہا میں نے جو وہی دوا استعمال کی ہے. کہا جو طریقہ میں نے بتایا تھا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا وہ بھی کیا. کہا نہیں یہ تو گڑبڑ ہو گیا.
میں ایسے ہی میٹھی تھی کھا گیا. کہا یہی تو بات ہے, میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا استعمال کرنے کا طریقہ کہ اس دوا کو جو ہے کیا کریے گا, دودھ سے استعمال کیجیے گا. آپ نے دودھ کے بغیر استعمال کیا ہے, لہٰذا آپ کا مرض اور بڑھ گیا ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا ہارڈ پاور ہے یہ دوا, بغیر دودھ کے استعمال مت کیجیے گا. تم نے جو ہے کیا کیا ہے, بغیر دودھ کے استعمال کیا ہے. اب ہمارے ہاتھ سے خارج ہے, اب میں آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں, اب میں آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں. اب کیا کرے, کہا اب کوئی بات نہیں, اب ایک ہی ہے آپ کا جو جگہ ہوگا تو قبرستان, بات بولتے قبرستان لے جائیں گے آپ کو, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈاکٹر آپ کو صحیح کر سکتا ہے. تو اچھا یعنی آپ قبرستان جائیں گے. تو بس اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت ہے اور عبادت ہے. اگر جو پیغمبر نے نسخہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے اہل بیت اور عبادت کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا تو کامیاب ہو جائیے گا. یہی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محشر میں پیغمبر کے پاس آئیں گے کہ یا نبی اللہ, ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم نے زکوٰۃ دی ہے, خمس دیا ہے, جہاد کیا ہے, حج کیا ہے, لیکن آخر مجھے جہنم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے, یہ رجسٹر ہمارا خالی کیوں ہے؟ تو پیغمبر پوچھیں گے ہاں تم نے کیا کیا اہل بیت کی محبت کے ساتھ؟ کہیں گے یہ گڑبڑ ہو گیا, اہل بیت کی محبت کے ساتھ نہیں کیا, میں نے ایسے ہی رٹا لگایا اور ہم نے عبادت کی ہے. کہا بس یاد رکھنا, ہم نے کہا تھا عبادت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہونی چاہیے, تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہاں پہ ڈاکٹر نے قبرستان کہا تھا, یہاں پہ پیغمبر نے بتاتے کہ جہنم کا, کہ تمہارا جہنم ٹھکانہ ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. یعنی ہم کو عبادت اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت ہی کی محبت کرتے رہے, محبت ہی کا اظہار کرتے رہیں اور کرتے رہیں. اچھا یہ بھی بات ہے نا, ایک بات ذہن میں آ رہی کہ اہل بیت کی محبت کر رہے ہیں تو ہم کیسی کر رہے ہیں. یہ بھی بات بھائی, ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ اس کی جو بھی تمنا ہوتی, جو بھی بات ہوتی ماننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں, سر تسلیم خام جو بھی کہے. اگر کوئی عاشق یا محبوب جو بھی جس سے محبت کر رہا ہے, وہ اگر رات کو 12 بجے بلائے تو رات کو 12 بجے پہنچ جائے گا. تو ہم اگر محبت اہل بیت سے کر رہے ہیں تو کیسی محبت؟ اگر محبت کر رہے ہیں تو جو انہوں نے بتایا ہے کیا اس پہ ہم پیروی کر رہے ہیں, اس کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اہل بیت کی اتباع کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں تو سچی محبت کر رہے ہیں, ورنہ صرف لگلگے زبانی ہے, محبت نہیں ہے. لہذا محبت تو ایسی محبت ہو جس طرح کا حبیب نے کی, جس طرح سے جان نے کی, جس طریقے سے سعید نے محبت کی. اس سے پہلے میں نے بیان کیا, اتنی محبت تھی, اصحاب اتنا چاہتے تھے حسین کو کہ جب امام حسین نے جو ہے آخر وقت میں حل منا کی صدا بلند کی تھی تو یہی لاشیں جو ہے اٹھ کے جو ہے کہتے تھے مولا مجھے موت نے مجبور کر دیا ہے, مولا مجھے موت نے مجبور کر دیا ہے. اچھا مجھے مولا موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ ہمیں جتنی بھی زندگیاں ملیں ہم آپ پر جو ہے نچھاور کر دیں گے. ہاں ارباب اعضاء, اب یہ اسیران کربلا کا کاروان ہے جو کربلا سے کوفے اور شام کی طرف روانہ ہو گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس قافلے میں ایک سکینہ بھی ہے. یہ کون سکینہ ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے. حسین کو اگر سکون ملتا تھا تو سکینہ سے سکون ملتا تھا. یہی سکینہ ہے. اور جب یہ قافلہ چلا ہے, راوی بیان کرتا ہے کہ یہ قافلہ ایک جگہ رکا, ایسی جگہ رکا جس کے چھت پر کچھ عورتیں تھیں, اور عورتیں دیکھنے کے لیے آئی تھیں منظر یہ سب, لیکن
عورتوں نے جتنے کوفہ اور شام کی عورتیں ہیں نا بڑا ظلم کیا ہے اہل، اور سب جانتے تھے کہ اہل بیت رسول کی بیٹیاں ہیں یہ. ان لوگوں نے جو ہے کھجوریں، صدقے کی کھجوریں جو ہے پھینکی ہیں ان پر. ہاں ارباب اعضاء، جب یہ قافلہ اس چھت کے نیچے کھڑا ہوا رکا تو ایک خاتون تھی جنہوں نے سکینہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ان کو ترس آیا، اور جب سکینہ کے چہرے کو دیکھا ہے، ہونٹوں کو، سوکھے ہوئے ہونٹ کو دیکھا، مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، وہ سمجھ گئی یہ بچی کئی دن کی پیاسی ہے، یہ بچی کئی دن کی پیاسی ہے. وہ معظمہ جاتی ہیں، وہ خاتون جاتی ہیں، جا کر ایک کوزے میں پانی لے کر آتی ہیں اور جناب سکینہ کو وہ پانی کا کوزہ پیش کرتی ہیں. ادھر جناب سکینہ پانی کے کوزے کو لے کر پینا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ کہتی خبر رک جاؤ، ہمارے لیے 3 دعائیں کر دو. ایک بار جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ پہلے دعائیں کر دو اس کے بعد پانی پینا. کہا اچھا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہے، وہ صحیح و سالم پلٹ آئے. جناب سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے حق میں دعا کی، بار الہ اس کا شوہر صحیح و سالم پلٹ آئے. اس کے بعد کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے تم یتیم ہوئی ہو اس طریقے سے میرے بچے یتیم نہ ہو. کہا اچھا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینہ جانا نصیب ہو. کہا تو مدینہ جا کر، جیسے مدینہ کا نام سنا، کہا اچھا بتا تو مدینہ جا کر کرے گی کیا؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب ہے، کافی دن ہو گئے، عرصہ ہو گیا ہے اپنی شہزادی کی زیارت کیے، میں چاہتی ہوں کہ جا کر اپنی شہزادی کی زیارت کروں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کہا اے ام حبیبہ، ارے تو نے نہ پہچانا، ارے میں زینب ہوں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ اے ام حبیبہ یہ دیکھ نیزے پہ جو سر ہے تیرے مولا حسین کا ہے. ارے یہ نیزے پہ جو سر ہے حسین عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. پروردگار کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزاداروں، یہ کاروان جب شام کے دربار میں پہنچا ہے نا، شام کے دربار میں پہنچا ہے تو جانتے ہیں کس حالت میں پہنچا ہے؟ ایک رسن تھی، 12 گلے تھے. ایک رسن 12 گلے، اور اس ننھی سکینہ کا بھی گلا اس رسن میں تھا. اور یزید دیکھ رہا تھا، اور جناب سکینہ کبھی پیر اٹھاتی تھی، کبھی پیر نیچے رکھ دیتی تھی. جناب سکینہ ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ گلے پر تھا، ایک ہاتھ چہرے پہ رکھے ہوئے تھی. ایک مرتبہ جب یزید نے دیکھا، یزید نے کہا یہ بچی کون سی بچی ہے؟ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ حسین کی چہیتی سکینہ ہے، حسین اسے بہت چاہتے تھے. کہا اچھا اسے حسین بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ یزید سکینہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تو ایک پیر کیوں اٹھا لیتی ہے ایک مرتبہ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے رکھ دیتی ہے پیر، آخر کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا. جناب سکینہ نے کہا کہ تیری فوجیوں نے، تیرے فوج نے ایک رسن میں 12 گلے باندھ دیے ہیں. ہماری پھوپھی اماؤں کا قد بلند ہے، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں، میرا گلا گھٹنے لگتا ہے. کہا اچھا یہ بتا آخر تو کیوں اپنے ہاتھ کو چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہماری پھوپھی اماؤں کا بال بڑے بڑے ہیں، انہوں نے پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا پردہ کیا. سننا تھا. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا.
کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، میرا بابا جب تک مجھے اپنے سینے سے نہیں لگا لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کہا سکینہ میں تو اس وقت مانوں گا کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، اس تشت تلا میں جو تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، اور تم اپنے بابا کے سر کو بلاؤ اور تمہارے دامن میں آ جائے، تمہارے پاس آ جائے، تو میں مانوں گا کہ ہاں تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں بہت چاہتا تھا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے چلے ہوئے دامن کو ایک مرتبہ کہا بابا، اے بابا ظالم آج میری محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کا سر تشت سے بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آ گیا۔ اے ننھی سکینہ نے اپنے منہ کو اپنے بابا کے منہ پہ رکھ دیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر بہت ظلم اٹھائے گئے بابا، میرے گوشوارے چھین لیے گئے بابا، مجھے تازیانے مارے گئے بابا مجھے کچا کربلا سے کوفہ سے شام پھر آیا گیا اسے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشف كل جاع اللهم اكسب كل عريان اللهم اغفر دين كل مدين اللهم فرج كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.